بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے کل سبق پڑھا تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سیکنڈ ایئر کا پہلا سبق ہے، جس میں ہم نے کل پڑھا تھا سبق کا نام، اس کے معنی، سبق کا تعارف، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس سبق کا آج ہم خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف کا نام جو تھا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے سیرت نگاری ہے یہ، ماخذ یعنی مقالات شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بچوں، ایک دفعہ ہم دہرا لیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنو امیہ کے دور سلطنت کے یہ 8ویں فرمانروا ہیں، یعنی 8ویں خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پہلے 7 خلیفہ گزرے۔ 6 کے دور میں جو ہے وہ بے حد برائیاں جو تھی بنو امیہ کے دور سلطنت میں وہ پیدا ہوئیں، جبکہ سلمان جو کہ 7ویں خلیفہ تھے، انہوں نے کسی حد تک ان برائیوں کو قابو کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 37 سال کی عمر میں جو ہے خلافت سنبھالی۔ 2.5 سال ان کا عرصہ خلافت ہے، لیکن یہ 2.5 سال جو ہیں یہ بنو امیہ کی سلطنت کا سنہرا دور خیال کیا جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس کا خلاصہ۔ علامہ ابن جوزی جو ایک معروف محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب سیرت العمرین تحریر کی تھی۔ سیرت العمرین یعنی عمر کی سیرت، عمر اول اور عمر ثانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ثانی سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں ان باتوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا منصفانہ سلوک تھا، جو مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ حمز کا ایک عیسائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی کہ اس نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ ولید جو ہے وہ بنو امیہ کے دور سلطنت کا 6واں خلیفہ تھا، اور اس دور میں پیدا ہونے والی خرابیاں جو تھی ان میں سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ یہ لوگوں کی زمین پر ناجائز جو تھا وہ قبضہ کر لیتے تھے اور ان کی زمینیں بنو امیہ کے خاندان میں تقسیم کر لیتے تھے۔ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں عباس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ زمین اسے خلیفہ ولید نے عطا کی ہے، اور اس کی تحریری سند بھی اس کے پاس موجود ہے۔ عیسائی نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، میں اللہ کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے عباس، میں خدا کی تحریر کو ولید کی تحریر پر مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین جو تھی وہ عیسائی کو واپس کر دی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ ایسی زمینوں کی واپسی ہی تھا جن پر سلاطین بنی امیہ جو تھے وہ ناجائز طور پر قابض ہوئے بیٹھے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ کے خاندان والوں نے آپ کی پھپھی عمر کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی سفارش قبول نہ کی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر قیامت کے علاوہ کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ اس معاملے میں آپ کے بیٹے عبد الملک نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔
یعنی عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کی نظر میں دنیاوی قدر و قیمت کی یا دولت کی جو تھی وہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کا مقصود جو تھا وہ رضائے الہی کا حصول تھا۔ جاگیروں کے معاملات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بڑے عالموں سے بھی رائے طلب کی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے قابل اعتماد غلام مزاحم سے بھی سلسلہ میں مشورہ کیا، تو اس نے بھی رائے دی کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں اور آپ کو ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مشورہ تسلیم نہ کیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور تمام جاگیروں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اپنی جاگیروں کی دستاویزات کو کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینک دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابن سلمان کو خاندان بھر میں عزیز رکھتے تھے۔ ابن سلمان، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ابن سلمان جو تھے وہ سلطنت بنو امیہ کے 7ویں خلیفہ تھے۔ ابن سلمان رونے لگے، مگر آپ نے محبت کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر عدل کو توقیر بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو حق گوئی اور آزادی کا حق عطا کیا ہے، جبکہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے عوام سے یہ حق چھین رکھا تھا۔ یہ ان کی دوسری بڑی خرابی تھی جو اس دور میں پیدا ہوئی۔ پہلی تھی زمینوں پر ناجائز قبضہ اور دوسری تھی حق رائے کا جو ہے اظہار جو تھا وہ چھین لیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے یہ بنیادی حقوق انہیں دوبارہ دے دیے۔ انہوں نے 2 دیندار اور راست باز افراد کو محتسب مقرر کیا کہ عدالت کے اوقات میں خلیفہ وقت کو غلط فیصلے پر ٹوک دیا کریں۔ اس طرح سے لوگوں میں حق گوئی، جرأت اور بے خوفی کے جذبات پھر سے پیدا ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ کھانے کے لیے عام لنگر خانے میں 1 درہم جمع کروا دیتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جگہ درکار تھی۔ عیسائیوں سے زمین خریدنا چاہی تو عیسائی نے رقم لینے سے انکار کر دیا، لیکن آپ نے 30 دینار دے کر جگہ خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ وفات سے قبل مسلمہ بن عبد الملک نے کہا، وصیت کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس کیا ہے جو میں وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1 لاکھ دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں وصیت کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں کی ہے انہیں واپس لوٹا دو۔ خلفائے بنو امیہ نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اولاد نرینہ میں ہر ایک کے حصہ میں 1 کروڑ 10 لاکھ دینار آئے، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو صرف 17 دینار ترکہ چھوڑا۔ ان کی خلافت اسلامی قوانین کا اصلی نمونہ تھی، جو ابتدائے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کی تھی۔ جی، تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ، جس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو عمر ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلامی قوانین کے مطابق حکومت قائم کی اور بنو امیہ کے دور میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ بہت حد تک ختم بھی کر دیا۔ بنو امیہ کا دور حکومت جو ہے 92 سالوں پر محیط ہے، لیکن ان 92 سالوں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت جو کہ 2.5 سالوں پر مشتمل ہے، وہ ان پر برتری حاصل ہے، کیونکہ یہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت جو ہے، اس دور کو بنو امیہ کی سلطنت کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں،
اس سبق کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے خلاصہ اس کا مرکزی خیال، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کا تعارف۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ سب جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو مولانا شبلی نعمانی کا تعارف جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نے اپنے اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے، تاکہ آپ کی اردو بھی مزید بہتر ہو سکے اور آپ کی املا کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو سکیں اور کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔